حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ مدائن صالح اور دمشق کے درمیان بحیرہ لوط جو سی سالٹ کہلاتی ہے، اس کے نزدیک آپ کی قوم آباد تھی۔ لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھی۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب سے قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے جو لوگ آئیں ان کے ساتھ جتنے نوعمر لڑکے ہوں ان لڑکوں سے بدفعلی کی جائے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ شیطان کے بہکانے سے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو ورگلانے سے انہوں نے ویسا ہی کیا اور پھر یہ عادت ان میں پڑ گئی۔ لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا یہاں کے باشندے فحش اور معیشتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ امان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو۔ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کے کسی بھی قول کا ان پر اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بدعمالیوں اور بدگمانیوں میں لگے رہے اور یہ گندا اور غلیظ کام کرتے رہے اور اس پر الٹا فخر بھی کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور یہاں تک کہا کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت تمہیں دیتا ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس کے لیے کچھ طلب کیا ہے؟ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سیاہ بختی انہیں کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون کا فیصلہ ہے۔ ایک دن فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈر گئے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی خبر لگی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئے اور دروازہ توڑنے کی بھی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ جب رات ہوئی تو ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ الٹ کر رکھ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بہت زیادہ بارش ہوئی اور ان کا نامہ نشان تک مٹا دیا اور وہی ہوا جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ ناظرین و کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔